حسن نیت فائدہ ہی فائدہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انسان کا ہر عمل اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس سب میں اللہ اس کی نیت پرکھتا ہے کہ آیا انسان نے وہ کام نیک نیتی سے کیا ہے یا بد نیتی سے۔ اللہ کے ہاں انسان کے درجات اور جزا اور سزا کا سارا معاملہ اس نیت ہی کی بنیاد پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اعلیٰ شخصیت ہیں، انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے انتہائی محنت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنایا۔ اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود احادیث کے اس مجموعے صحیح بخاری کو تمام امت مسلمہ کے لیے سند کا درجہ عطا کر رکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا آغاز اس نیک نیتی کی اہمیت واضح کرتی حدیث کے ساتھ ہوتا ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور بلا شبہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مندرجہ بالا یہی ایک حدیث ہی ہم انسانوں کے لیے نیت کی درستگی کے اعتبار سے کافی ہے۔ اس ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے ہی ہمارے معاملات کا نتیجہ ہوگا۔ ہم دین کا مطالعہ کرتے ہوئے بارہا یہ محسوس کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اعمال کی نسبت نیت کو اہمیت عطا کی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں دکھاوا ہو سکتا ہے مگر اس کی نیت سے خالصتاً اللہ ہی واقف ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کی نیت کو عمل سے مقدم رکھا ہے۔ مشہور جرمن فلاسفر کہتا ہے کہ وہ فعل اخلاقی ہے جو نیک نیتی سے انجام دیا جائے، وہ فعل اخلاقی ہے جو نیک نیتی سے انجام دیا جائے۔ ہر کام ہر معاملے میں انسان کی نیت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ انسان کو اپنے کام کے اختتام پر نتیجے کی صورت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ نیک نیتی خدا کی رضا اور لوگوں کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جانے والا کام جلد یا بدیر انسان کے حق میں بہترین ثابت ہوتا ہے اور انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، جبکہ خود غرضی کی بنیاد پر بدنیتی کے ساتھ کیے جانے والے کام میں انسان کو ہر مرحلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرکار نتائج بھی مایوس کن ہوتے ہیں۔ انسان اگر حسن نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مقصد حیات کی طرف گامزن رکھے تو اسے نہ صرف اللہ کی خوشنودی بلکہ والدین کی دعائیں بھی ملتی ہے، جو کہ اس کے لیے کامیابی کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے۔ آپ کسی بھی کام کا آغاز کرنے لگے، خواہ وہ تعلیم ہو یا کاروباری، معاملاتی، گھریلو زندگی ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ میل جول، اس سب میں جب تک انسان کی نیت خالص نہیں ہوگی تب تک اس کے لیے کامیابی محض خواب ہی رہے گی۔ نیک نیت کامیابی کی وہ کنجی ہے جس کا حصول انسان کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔ وہ تمام افراد جو کامیاب ہوتے ہیں ان کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، ان میں ایک مشترکہ خوبی حسن نیت ہوتی ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو کامیاب افراد کو اپنے لیے مسائل پیدا کرنے والوں کا بھی بھلا سوچنے پر مجبور کر دی ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جب انسان کامیاب ہو کر اسے تمام افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بن جاتا ہے، لوگ بھی اسے سراہتے ہیں اور خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ آپ پاکستان کے معروف موٹیویشنل سپیکر، مصنف، دانشور، ماہر تعلیم ہے۔ بلا شبہ آپ ایک بہترین اور کامیاب انسان ہیں۔ آپ کی یہ کامیابی آپ کی نیک نیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاہ صاحب انٹرویوز میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے کالج کے دنوں سے ہی اپنے وطن اور اس کے نوجوانوں کی بھلائی اور ترقی کے لیے بہت کچھ کرنے کی ٹان لی تھی۔ آپ کی تمام تر کاوشیں اپنے ملک کے لوگوں کو پلتے پولتے دیکھنے کے لیے تھی۔ ایک انٹرویو کے دوران شاہ صاحب کہنے لگے کہ میں فری انجینئرنگ کا طالب علم تھا جب اکتوبر کے مہینے میں پرچوں سے تقریباً 6 ماہ پہلے میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا جس کا نام حرم شہزاد تھا۔ اس نے مجھے کہا، قاسم صاحب میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے یہ پڑھا دیں گے؟ میں ان دنوں چونکہ فارغ تھا لہٰذا میں نے کہا پڑھنے کی حامی بھر لی۔ میں نے حرم سے کہا کہ خود بھی اکیڈمی جاتا ہوں، اس لیے میرے اکیڈمی جانے سے پہلے آپ میرے پاس آ جایا کریں۔ میتھ ٹیوشن کے تیسرے ماہ حرم مجھ سے کہنے لگا کہ شاہ صاحب مجھے آپ کی ہر بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے اور آپ کے سمجھانے کا انداز بہت شاندار ہے۔ ٹیوشن کا سلسلہ چلتا رہا اور اس دوران میرے سیکنڈ ایئر کے پیپر بھی ہو گئے۔
رزلٹ کے بعد میں نے انجینئرنگ کی تیاری شروع کر دی، جبکہ خرم شہزاد سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو گیا۔ ایک دن خرم شہزاد اپنے ساتھ مزید 2-3 اسٹوڈنٹس لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں پڑھا دیا کرے۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ میرے گھر میں جگہ نہیں تھی۔ میں نے گھر کے گیراج میں 2-3 کرسیاں رکھ کر انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ شروع کے 2-3 سالوں میں صرف میتھ پڑھایا کرتا تھا۔ ہم 5 یا 6 شیٹیں لگاتے اور اس میں کاربن پیپر رکھ لیتے۔ میں انہیں سمجھاتا اور وہ لکھتے جاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی تعداد بڑھنے لگی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 سال کے اندر 50 کے قریب طالب علم مجھ سے میتھ پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ اس دوران سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کاربن پیپر والا طریقہ چلنا مشکل ہو گیا۔ مسئلے کے حل کی خاطر طالب علموں کے کچھ گروپ بن جاتے تھے۔ میں ایک گروپ کو پڑھاتا جبکہ دوسرا گروپ انتظار کرتا تھا۔ ایک ہی سوال کو میں کئی دفعہ لکھتا جس سے بہت وقت ضائع ہو جاتا۔ پھر اس کا بھی حل تلاش کیا اور میں نے ایک وائٹ بورڈ خرید لیا جو آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کو میں نے گیراج کے دروازے کے ساتھ لٹکا کر بچوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ گروپ کی شکل میں میتھ کے طالب علم آتے اور پڑھتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 3 یا 4 سال چلتا رہا۔ طالب علموں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی تو مجھے جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا وہ جگہ تھی۔ میں نے گھر والوں سے درخواست کی کہ ڈرائنگ روم میرے حوالے کر دے، کیونکہ میں ٹیوشن سے کچھ کمانے لگا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ان بچوں کو بھی پڑھاتا رہوں۔ میری والدہ کی طبیعت ذرا سخت ہے تو انہوں نے شروع میں مجھے ٹیوشن کے لیے ڈرائنگ روم دینے کے لیے سختی سے منع کر دیا، مگر میری لاکھ کوششوں کے بعد بالآخر طے پایا گیا کہ شام کو میں صرف صفائی کے بعد انہیں ویسے ہی ڈرائنگ روم لوٹاؤں گا جیسا وہ دن میں ہوا کرتا تھا۔ میں نے ایک طویل عرصے تک اپنے اس شوق اور صلاحیت کو یوں ہی ڈرائنگ روم کی 4 دیواریوں میں پلنے پھولنے کا موقع دیا۔ اسی دوران میتھ کے ساتھ ساتھ کچھ فزکس اور سائیکالوجی کے طالب علم کو پڑھانے کا موقع ملا۔ قاسم علی شاہ بتاتے ہیں کہ وہ بچوں کو دوران تعلیم اخلاقیات بھی سکھایا کرتے تھے۔ طلباء کو زندگی کا معنی اور مفہوم سمجھانے کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر معاملات میں ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ کاوش خلوص دل سے محض لوگوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے تھی، جس کا پل اور جزا اللہ نے انہیں کئی گنا بڑھ چڑھ کر عطا کیا۔ آج سید صاحب کے چاہنے والے پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ ملک کی مایہ ناز شخصیت کی کتابوں اور حوالوں میں آپ کا تذکرہ آپ کی کتاب شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔